ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا یہ چینل فی سبیل اللہ ہے اور اس کی ہر ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب جاریہ کے لیے فارورڈ بھی کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔ سورہ الحجر کی شان نزول اور زمان نزول سورہ ابراہیم سے متصل ہے، یعنی مکہ کے آخری دور میں، اسی لیے اس سورہ میں تنبیہ، عذاب اور آخرت کے معاملات کا ذکر نمایاں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیے مزے کرے اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ اے نبی، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے،
ان کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے.
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ جہنم اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال فمن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگان الہی وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بالحق قال إنكم قوم
منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. پھر جب یہ فرستادے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے. لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. ان فی ذلک لآیات للمتبسمین وانہا لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں اور وہ علاقہ گزرگاہ عام پر واقع ہے. اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے.
پس اے نبی تم شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ را، یہ اس سلسلے کی آخری آیت سورت ہے۔ اب الف لام را، 5 سورتیں الف لام را سے اور 1 سورت الف لام میم را۔ تلک آیات الکتاب و قرآن المبین، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے۔ ما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا۔ تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ فرشتے تو آتے تو عذاب لے کر آتے، فیصلہ لے کر آتے۔ فرشتے آئے تھے حضرت لوط کی قوم کے اوپر اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب لانے کے لیے آ گئے تھے۔ مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے۔ والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے۔ یہ پہاڑ جو ہے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے، یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گی۔ بَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معاش، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے، تمہیں فکر رہتی ہے چارہ اس کو دینا ہے، کچھ نہ کچھ دانہ ڈالنا ہے، لیکن کتنی مخلوقات ہماری ہے کہ تم نہیں ہو اس کو رزق دینے والے، ہم رزق پہنچا رہے ہیں۔ اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف۔ لوط، سوائے آل لوط، لوط کے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے۔ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے۔
رہا تھا، اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے۔ قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ دینا الیہ، اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی، یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے، ذالک الامر، یہ فیصلہ، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ اللہ ولا تخزون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بے آبروئی مت کرو۔ وہ آیت آ گئی جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں، اور سورہ انعام میں خاص طور پر، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ سبح بحمد ربک، بس اپنے رب کی حمد میں اور تسبیح میں لگے رہیے، تسبیح، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی میں پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے۔ اور وہ یقینی بات کیا ہے؟ جو یقینی شے ہے، شدنی ہے، موت، یعنی یہ کہ تا دم آخر دم فارغ مباش، اندری رہ میں تراش و میں خراش، آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے، جو بھی آخری موت جب تک آ جائے، یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے، یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ چینلز کے ویورز اور سبسکرائبر کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اب اس چینل میں ہم تعلیم القرآن کے نام سے درس شروع کر رہے ہیں، اور پہلا سبق اول جو ہے وہ میرے ساتھی ہیں انجینئر سہیل بلگرامی فرانسسکو سے، وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہماری کاوش کو جو ہے کامیابی دے، آمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی قرآن مجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ قارئین اور ناظرین، میرا نام انجینئر سہیل بلگرامی ہے، اور میں آپ کی ہر دل عزیز یوٹیوب چینل MAK&MJA کے توسط سے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے، یعنی تجوید قرآن کے چند ابتدائی اور اہم اصولوں کو پیش کروں گا۔ اس کام میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں 4 دفعہ، یعنی بہت ہی اہم طریقے سے، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں، زیادہ زور دیتے ہیں، تو اس کو 2-3 دفعہ یا 4 دفعہ آیات میں کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے یقیناً قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے وہ تو ہم سب کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، کہ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی ایک مسلمان دونوں صورتوں میں بہترین ہو سکتا ہے، چاہے وہ سیکھ رہا ہو اس کو یا سکھا رہا ہو، لیکن ہمیں ان میں سے کسی حیثیت میں ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم، سچ فرمائے اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا سبق جو ہمارا ہے وہ تجوید قرآن کے متعلق یہ ہے کہ اس کی بنیادی طور پہ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ حروف الحجہ، یعنی حروف تہجی جسے اردو میں کہا جاتا ہے، اور ان کے مخارج کا ہے۔ یہ بڑا اہم ہوتا ہے اس لیے کہ اردو کے مخارج کچھ اور ہیں اور عربی کے مخارج کچھ اور، جس طرح سے کہ قاف اور کاف، ہم لوگ قاف کو کاف نکالتے ہیں، اب اس سے ہی دیکھیں کہ کتنی بڑے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ قلب
قاف کو قلب سے اگر قلب لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو اگر اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور اگر ہم اس کو کلب کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اسی طرح بہت سارے حروف ہیں، ان کو بھی ہم نے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، ورنہ تو معنی بدل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف فرمائے۔ دوسرا نمبر جو ہے اس کا وہ مقدار کا ہوتا ہے کہ کتنا کسی حرف کو کھینچنا ہوگا یا لفظ کو کھینچنا ہوگا۔ یہ ہمیں جو ہے نا اس طرح سے ہے کہ ہماری اس کو ہم چونکہ آڈیو ہے اس لیے یاد رکھیے گا کہ جیسے ایک ہتھیلی کو آپ کھولیں اور اس کو بند کریں تو یہ ایک حرکت کہلائے گی۔ تو جہاں پر مد ہوگا اس میں چھوٹا مد ہوگا تو 2 حرکتیں ہوں گی، اور اگر بڑا مد ہوگا تو 4 حرکتیں، یعنی 4 دفعہ ہتھیلی کھولی اور بند کی جائے گی۔ دو کے لیے 2 دفعہ ہتھیلی کھولی اور بند کی جائے گی۔ یہ میں جب آپ کو بتاؤں گا، آگے چلیں گے ہم تو اس کے اوپر پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ پھر تیسرے نمبر پہ آتی ہیں قواعد۔ قواعد بھی بہت اہم ہیں۔ قواعد کا مطلب یہی ہے کہ کس طرح سے الفاظ کی بناوٹ، جملوں کی بناوٹ ہے، اور ان کو کس طرح سے ادائیگی ہونی ہے اس کی، ان کے لیے بھی بہت سارے اصول و قواعد مرتب کیے گئے ہیں، وہ ہم اگلے اسباق میں ضرور پڑھیں گے۔ آئیے اب ہم پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، حروف ہجا۔ حروف ہجا جو ہیں وہ 29 ہیں، لیکن اگر حمزہ کو آپ الف کے ساتھ ملا دیں تو وہ پھر 28 ہی رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے میں حروف ہجا پڑھتا جاتا ہوں، ویسے آپ سب نے پڑھا ہوگا جو بھی اردو جاننے والے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ پہلا حرف ہے الف، دوسرا ہے با۔ اچھا، اسی کو ہم جو ہے نا اردو لحاظ سے اگر کرتے ہیں تو بے کہتے ہیں، اور تا کو تے کہتے ہیں، لیکن میں اس کا ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں تاکہ وہ آسان ہو جائے گا آپ سب کے لیے، کہ جس اردو لفظ کے ساتھ بے کے ساتھ زیر آتا ہے، یعنی بے زیر بے اور تے زیر تے، تو اس کو ہم نے اب الف دے دینا ہے، اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہر اس لفظ کو جس میں زیر آتا ہے، جس طرح سے ہر حرف کو با، تا، جیم، ہا۔ جیم میں جو کیونکہ زیر نہیں ہے اس لیے اس کو جیم ہی پڑھیں گے، لیکن ہا میں ہے تو ہے کو ہم ہا پڑھیں گے، خے کو خا پڑھیں گے، دال دال، رے کو را پڑھیں گے، زے کو زا پڑھیں گے، سین شین، صاد ضاد، یہ کچھ نہیں ہے اس لیے اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا، ضاد، بس اس کو مخارج نکالے جائیں گے، وہ ہم بعد میں کریں گے۔ توئے میں زیر آ رہا ہے تو طا، ضا، عین غین۔ اس کے بعد فے میں زیر آ رہا ہے تو فا ہو جائے گا، وہ قاف کافی رہے گا، کاف کافی رہے گا، قاف گلے سے نکلے گا، اور کاف زبان یعنی ہونٹوں سے نکلے گا۔ لام، میم، نون، واو، ہے کو ہم ہا پڑھیں گے، اور حمزہ اور یہ کو یا پڑھیں گے، اور بڑی یہ کو بھی یا پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی کافی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ اس میں زیادہ تر یہی عرض کرنا ہے کہ زیادہ ہم لمبی بات نہیں کریں گے، اور چھوٹے چھوٹے اس میں پیریڈز میں کام کریں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔